کرام سلسلہ گفتگو آگے بڑھانے سے قبل سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی دن خواب میں وہ جلوہ زیبا دکھا دیتے، کسی دن خواب میں وہ جلوہ زیبا دکھا دیتے، چمک اٹھتا مقدر کا ستارہ یا رسول اللہ، چمک اٹھتا مقدر کا ستارہ یا رسول اللہ۔ رجب کو مستقل سرکار میں اپنی بلا لیجئے، رجب کو مستقل سرکار میں اپنی بلا لیجئے، نہیں ہے ہند میں رہنا گوارا یا رسول اللہ، نہیں ہے ہند میں رہنا گوارا یا رسول اللہ۔ محترم سامعین کرام، آپ نے سنا ہوگا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس خاکدان گیتی پر جلوہ افروز ہوئے تو بڑی نرالی شان و شوکت کے ساتھ ظہور پرنور فرمایا، سر سجدے میں رکھا، شہادت کی دونوں انگلیاں آسمان کی طرف اٹھائیں اور اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور شکر ادا کرنے لگے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ امی جان فرماتی ہیں، فَوَضَعْتُ مُحَمَّدًا فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ قَدْ رَفَعَ إِصْبَعَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ كَالْمُتَضَرِّعِ الْمُبْتَهِلِ۔ یعنی سرکار کی والدہ ماجدہ امی جان فرماتی ہیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے یہاں ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، تو میں نے آپ کی طرف دیکھا، آپ سجدے کی حالت میں تھے اور شہادت کی دونوں انگلیاں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں اور آپ پر تضرع و انکسار کی حالت طاری تھی، اور بعض روایتوں میں حالت سجدہ میں امت کے لیے بخشش کی دعا بھی منقول ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھ کر اپنی گناہگار سیاہکار امت کو یاد فرماتے ہیں اور اپنے ننھے ننھے پتلے پتلے گلابی گلابی ان ہونٹوں سے دعا فرمائی ہے جن کی رنگینی نزاکت پر گلاب کی کلیاں قربان ہوتی ہیں۔ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو کس کے لیے دعا فرمائی؟ کہ اپنے لیے دعا فرمائی، کہ اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ کے لیے دعا فرمائی، کہ اپنے پیارے شہزادوں حسن و حسین کے لیے دعا فرمائی، کہ اپنے والدین کریمین کے لیے دعا فرمائی، کہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا فرمائی؟ نہیں نہیں، بلکہ آپ کے قلب نازک میں جس کا خیال آتا ہے وہ امت کا خیال آتا ہے، آپ کے دل میں جس کا خیال آتا ہے وہ امت کا خیال آتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ رسول کا امت پر کرم عظیم ہے کہ پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھ کر گناہگار سیاہکار امت کو یاد فرمایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے میرے پروردگار میری امت کو بخش دے، اے میرے پروردگار میری امت کو بخش دے۔ چنانچہ مولانا جمیل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا، الصلاۃ والسلام۔ اور کسی دوسرے شاعر نے کہا ہے، سر سجدہ معبود میں رکھ کر یہ حق سے عرض کی، سر سجدہ معبود میں رکھ کر یہ حق سے عرض کی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کھڑے ہو کر کے عبادتیں کیا کرتے تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی کو آپ کی اس ادا پر پیار آ گیا اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا
او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یعنی اے جھرمٹ مارنے والے رات میں قیام فرمائیے مگر تھوڑا، آدھی رات یا اس سے بھی کم کیجئے یا اس سے کچھ زیادہ کر لیجئے، اور قرآن شریف کو خوب ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیے۔ برادران ملت اسلامیہ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، پھر اس قدر شب بیداری عبادت گزاری آپ نے کیوں کی ہے؟ تو سنو، ہمارا ایمان بولتا ہے، ہمارا عشق و عرفان یہ کہتا ہے کہ آپ کی وہ راتوں کا قیام، پوری رات کھڑے ہو کر کے نمازیں ادا کرنا، نمازیں پڑھا کرنا، عبادتیں کرنا صرف اور صرف امت کے لیے ہوا کرتی تھی، خالص امت کے لیے ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے تمہارے ہی لیے تھا اے گنہگاروں سیہکاروں، تمہارے ہی لیے تھا اے گنہگاروں سیہکاروں، وہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا، وہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا۔ اسی لیے عارف رضا قادری کہتا ہے کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ تکبیر! رسالت! نبیر مفتی نانپارا! مسلک اعلی حضرت! نعرہ تکبیر! یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ جس کے دل میں بھی ذرہ برابر ایمان باقی ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ شاعر کہتا ہے دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ قوت عشق سے ہر پست کو دوبالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو دوبالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ پڑھیے کلمہ شریف، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم۔